ایک دیہاتی میلہ۔ میلے ٹھیلے ہر ملک اور ہر علاقے میں لگتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ ہماری معاشرتی زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ ان میلوں میں ہمیں اپنی تہذیب اور معاشرت کا عکس نظر آتا ہے۔ میلہ کا لفظ میل ملاپ سے نکلا ہے، چونکہ اس موقع پر شہری اور دیہاتی، امیر اور غریب، بوڑھے اور جوان سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور دور نزدیک کے دوستوں کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اسے میلہ کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں میلوں کا عام رواج ہے۔ شاید ہی کوئی شہر اور گاؤں ایسا ہوگا جہاں ہر سال کوئی نہ کوئی میلہ نہ لگتا ہو۔ یہ میلے عموماً بزرگوں کے مزارات پر لگتے ہیں اور ان میں کھیل تفریح کے علاوہ مذہبی عقیدت کا رنگ بھی شامل ہوتا ہے۔ بعض میلوں کا تعلق موسم کی تبدیلی سے ہوتا ہے اور یہ موسمی میلے کہلاتے ہیں۔ پچھلے سال مجھے بھی ایک دیہاتی میلہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ میلہ ہر سال گرمیوں کے موسم میں پنجاب کے مشہور گاؤں دھونکل میں لگتا ہے، جو وزیر آباد سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آس پاس کے دیہات اور قصبات کے لوگ اس میلے کے انتظار میں رہتے ہیں، ہفتوں پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ چند دوستوں نے مل کر میلے پر جانے کا پروگرام بنایا۔ تمام رات اس خوشی میں نیند نہ آئی۔ دن چڑھا تو چلنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ میرے دوست آ پہنچے۔ ہم نے ایک تانگا کرائے پہ لیا اور اس پر سوار ہو کر ہنستے کھیلتے روانہ ہو گئے۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد ہم میلے میں پہنچ گئے، جہاں انسانوں کا ایک سمندر تھا اور ابھی چاروں طرف سے لوگ پیدل اور سوار چلے آ رہے تھے۔ میلے میں ایک عجیب قسم کی گہما گہمی اور چہل پہل نظر آئی۔ لوگوں کا وہ ہجوم تھا کہ خدا کی پناہ۔ دوستوں کی ٹولیاں ادھر سے ادھر آ جا رہی تھیں۔ میدان کے بیچوں بیچ بازار بنا ہوا تھا، جس میں دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ بعض دکاندار اپنا مال بیچنے کے لیے مختلف قسم کی صدائیں لگا رہے تھے۔ حلوائیوں اور شربت فلودہ والوں کی دکانوں پر سب سے زیادہ بھیڑ تھی۔ کچھ لوگ خرید و فروخت میں مشغول تھے اور کچھ چل پھر کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ کہیں قوالی ہو رہی تھی تو کہیں کوئی مداری اور جادوگر اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ بھنگڑے اور ڈھول چمٹے کی محصور کن آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ان کھیل تماشوں کے علاوہ دیہاتی لوگوں کا جی بہلانے کے لیے سرکس اور تھیٹر بھی موجود تھے۔ بچوں کے لیے میلے کی سب سے زیادہ پرکشش چیز جھولے ہوتے ہیں، چنانچہ سینکڑوں بچے ان جھولوں اور پگڑوں کی سواری کا لطف اٹھا رہے تھے۔ بعض نوجوان بھی جھولے جھلا رہے تھے۔ میرے ساتھیوں کو بھی شوق ہوا۔ کچھ دیر کے لیے ہم بھی ان جھولوں کی سواری سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اب شام ہونے والی تھی، چنانچہ ہم نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ کچھ چیزیں گھر والوں کے لیے خریدیں اور تانگے پر سوار ہو کر غروب آفتاب کے قریب گھر واپس آ گئے۔